السلام علیکم عزیز طلبہ، میرا نام صادق علی ہے اور میں آپ کا پاکستان اسٹڈیز کا ٹیچر ہوں۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے باب نمبر 2، پاکستان کا قیام۔ اس کا تفصیلی سوال ہے 1945 اور 46 کے انتخابات کا انعقاد کیوں کیا گیا؟ ان انتخابات کے نتائج سے مسلمانوں کو کس طرح فائدہ پہنچا؟ تو عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ 1945 اور 46 کے انتخابات منعقد کرانے کا کیا ضرورت پیش آئی حکومت برطانیہ کو؟ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ شملہ کانفرنس کی ناکامی ہے کہ شملہ کانفرنس جو 1945 میں جس کا انعقاد ہوا، اس میں جب وائسرائے کی ڈیفنس کونسل کا آغاز ہوا تو اس پر گفتگو کا آغاز ہوا۔ 5 مسلمان ارکان کی نامزدگی کا مسئلہ درپیش ہوا۔ قائد اعظم نے یہ موقف اختیار کیا کہ 5 مسلم ارکان کو مسلم لیگ نامزد کرے گی، جبکہ کانگریس چاہتی تھی کہ ایک مسلمان نشست کا انتخاب، یعنی ایک مسلم نشست کو وہ نامزد کرے جس پر ابوالکلام آزاد کا نام وہ دینا چاہتی تھی۔ اس کے خلاف قائد اعظم ڈٹ گئے، کیونکہ کانگریس یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ کانگریس جو ہے وہ بھی مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے، جبکہ قائد اعظم کا یہ موقف تھا کہ مسلمانوں کی جو نمائندہ جماعت ہے وہ صرف اور صرف مسلم لیگ ہے۔ اس پر شملہ کانفرنس جو ہے وہ ناکام ہوئی، اور اس کے بعد پھر شملہ کانفرنس کی ناکامی کے بعد یہ اندازہ لگانا حکومت برطانیہ کے لیے لازم ہو گیا تھا کہ مختلف سیاسی جماعتوں کی عوام میں کیا حیثیت ہے اور وہ برصغیر کے مستقبل کے بارے میں کس جماعت کے موقف سے ہم آہنگی رکھتے ہیں۔ اس صورتحال میں برطانوی حکومت نے عوامی رجحانات کا پتہ چلانے کے لیے عام انتخابات یعنی 1945 اور 46 کا انعقاد کیا۔ مرکزی اسمبلی کے انتخابات دسمبر 1945 میں کرائے گئے اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات جنوری 46 میں کرائے گئے۔ اس میں ان انتخابات میں کانگریس اور مسلم لیگ کا منشور بھی تھا کہ جو الگ الگ اپنا جنہوں نے منشور دیا اس انتخابات کے حوالے سے۔ سب سے پہلے کانگریس کا منشور تھا کہ جنوبی ایشیا کو ایک وحدت کی صورت میں آزاد کرایا جائے گا، تقسیم کی کوئی بھی اسکیم قابل قبول نہیں ہوگی، اور کانگریس کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ وہ برصغیر میں رہنے والے تمام جماعتوں اور تمام فرقوں کی نمائندہ جماعت ہے، اور یہ بھی کہ مسلمان بھی کانگریس کے نقطۂ نظر سے ہم آہنگ ہیں۔ جبکہ دوسری طرف قائد اعظم کا یہ دعویٰ تھا، مسلم لیگ کا یہ منشور تھا، قائد اعظم کا دعویٰ تھا کہ عام انتخابات پاکستان کے بارے میں استصواب رائے ثابت ہوں گے۔ اگر مسلم لیگ کا ساتھ دیں تو پاکستان بننے دیا جائے، ورنہ اس مطالبے کو از خود مسترد سمجھا جائے۔ مسلم لیگ نے انتخابی اکھاڑے میں قدم اس دعوے کے ساتھ رکھا تھا کہ وہ برصغیر کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ اگرچہ دیگر مسلم جماعتیں بھی تھیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی اکثریتی مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کرتی تھیں۔ مسلم لیگ چاہتی تھی کہ قرارداد پاکستان کے مطابق جنوبی ایشیا کو تقسیم کر دیا جائے اور مسلم اکثریتی علاقوں میں مسلمانوں کو مکمل طور پر اقتدار اعلیٰ حاصل ہو جائے۔ اس کے بعد انتخابی مہم ہے۔ انتخابی مہم میں بھی مسلم لیگ اور کانگریس دونوں جماعتوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تمام سیاسی جماعتوں نے زبردست مہم چلائی۔ کانگریس ہر صورت مسلم لیگ کے عزائم کو ناکام بنانا چاہتی تھی۔ اس کے قائدین نے پورے ملک میں شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک دورے کیے۔ کانگریس نے یونینسٹ پارٹی، احرار، جمعیت علماء ہند اور دیگر مسلم جماعتوں سے انتخابی اتحاد قائم کیے اور مسلم لیگ کا راستہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ دوسری جانب انتخابات چونکہ مسلمانوں کے لیے موت و حیات کا معاملہ تھا اور پاکستان کے بارے میں بھی استصواب رائے ہونا تھا، اس لیے مسلم لیگ کے لیڈروں نے ملک گیر دورے کیے۔ قائد اعظم نے اپنی خرابی صحت کے باوجود طوفانی دورے کر کے مسلمانوں کو وقت کی ضرورت سے آگاہ کیا۔
مسلم لیگ تیزی سے مقبولیت حاصل کرنے لگی اور بہت سے مسلمان رہنما اپنی جماعتوں سے قطع تعلق کر کے مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد ہیں انتخابات کے نتائج۔ 1945-46 جو انتخابات ہیں اس کے نتائج ہیں، جس میں جو ہے وہ بڑے مسلمانوں کے لیے جو نتائج ہیں بڑے فائدہ مند رہے۔ اس میں مسلمانوں کے لیے مرکزی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات دسمبر 1945 میں کروائے گئے، جداگانہ طریقے انتخاب کی بنیاد پر یہ منعقد ہوئے۔ پورے برصغیر میں مسلمانوں کے لیے 30 نشستیں مخصوص تھیں مرکزی اسمبلی کے لیے انتخاب کے لیے، جو مسلمانوں کے لیے جو نشستیں تھیں اور مسلمانوں کے لیے مخصوص جو نشستیں وہ 30 تھیں۔ 30 مسلمانوں نے، مسلم لیگ نے 30 کی 30 نشستوں پر کامیابی حاصل کی اور 100% جو ہے وہ رزلٹ رہا مرکزی اسمبلی کے انتخابات میں۔ اسی طریقے سے عزیز طلباء، صوبائی اسمبلی کے جب انتخابات ہوئے تو صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں مسلمانوں کے لیے مجموعی طور پر 492 یعنی 492 نشستیں مخصوص تھیں۔ مسلمانوں کے لیے نشستیں مخصوص تھے کے لیے مخصوص نشستیں وہ کتنی تھی؟ 492 492، جبکہ مسلم لیگ نے یعنی مسلم لیگ نے اس میں سے 428 428 نشستوں پر کامیابی حاصل کی اور اس طرح سے ایک واضح اکثریت حاصل ہوئی مسلمانوں کو 1945 اور 46 کے انتخابات میں۔ اب 1945 اور 46 کے انتخابات نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ واقعی 1945 اور 46 جو انتخابات ہیں وہ پاکستان کے بارے میں استصواب رائے تھا کہ جو مسلمانوں نے اس بات کا اظہار کر دیا کہ اب ہم علیحدہ مملکت جو ہے وہ لے کر ہی رہیں گے۔ ان انتخابات کا مسلمانوں کے لیے یہ فائدہ رہا کہ اب دنیا کی کوئی بھی طاقت پاکستان بننے سے نہیں روک سکتی تھی۔ اس طرح ان انتخابات نے واضح کر دیا کہ مسلمان اپنی الگ مملکت قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ عزیز طلباء، آج کے اس لیکچر میں اگر کوئی بھی آپ کو پوائنٹ سمجھ نہ آیا ہو، آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، آپ ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں یا کال کریں مجھے، انشاءاللہ تعالی آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔